تنقید یا اشتعال انگیزی کے لیے نہیں، حقیقت بیان کرنے کے لیے۔ اہل تشیع کا ایک بہت بڑا محقق ہے نعمت اللہ الجزائری، اس نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں یہ کلمہ لکھا ہے صحابہ کرام کے متعلق جن کا ایمان اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ ان کے متعلق لکھتا ہے کہ ارتد الناس الا ثلاث، اس نے لکھا کہ 3 صحابہ کے سوا حضرت مقداد، حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر غفاری، ان 3 کے سوا باقی سارے صحابہ الیاز مرتد اور کافر ہو گئے تھے، بشمول سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ سارے صحابہ الیاز باللہ اہل تشیع کی نگاہ میں مرتد اور کافر ہیں۔ دلیل ان سے پوچھی جائے کہ دلیل کیا ہے تو دلیل میں کہتے ہیں جی مولا علی شیر خدا کو خلیفہ نہیں مانا، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانا ہے، لہٰذا جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ سارے مرتد اور کافر ہو گئے۔ لیکن میں اس اعتراض کے جواب میں چند باتیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن چند باتیں سمجھ لیں۔ اس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے۔ پہلے ٹھیک تھا جی، پہلے ٹھیک، آواز تھوڑی سی کھول دے اس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت کا مصلح اپنے مرض وصال میں صرف سیدنا صدیق اکبر کو عطا کی، حالانکہ اس وقت میں مولا علی شیر خدا بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، دیگر اہل بیت کے بہت سے افراد تھے، لیکن آقا نے مرض وصال میں تاکیداً فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آقا اپنا مصلی سیدنا صدیق اکبر کو عطا کر رہے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، گریہ و زاری شروع کر دیں گے، آہ و بکا شروع کر دیں گے، تو میرے آقا آپ حضرت عمر فاروق کو کہہ دیں یا کسی اور صحابی کو کہہ دیں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ آقا نے دوبارہ تاکیداً فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر سے ہی کہو کہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ اب میں پوچھتا ہوں اگر یہ صرف ایک امامت کا معاملہ تھا تو کیا حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی تھی؟ بلکہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب السنہ میں، کہ ایک نماز حضرت عمر فاروق نے پڑھا دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا فاروق اعظم کی آواز سنی تو میرے آقا نے حجرہ مبارک سے پردہ اٹھا کے حضرت فاروق اعظم کو جب اپنے مصلی پر دیکھا اور سیدنا صدیق اکبر کو نہ دیکھا تو حدیث میں آتا ہے حضور غضبناک ہو گئے اور آقا نے تکرار کے ساتھ فرمایا لا لا لا، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ اللہ بھی اس بات کا انکار کرتا ہے اور مومن بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی اور کھڑا ہو۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے، حدیث میں آتا ہے صحابہ نے اس نماز کا حضرت صدیق اکبر کے پیچھے اعادہ کیا، دوبارہ پڑھی جو نماز سیدنا فاروق اعظم نے پڑھائی تھی۔
بھائی ایک عام مسجد کا امام اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو کیا حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تھی کہ نماز دوبارہ پڑھی جا رہی؟ یہ فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا اور نبوت اور رسالت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میرے بعد نبوت کے مقام پہ عمر بن الخطاب فائز ہوتا۔ وہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اس نماز کا اعادہ کر رہے ہیں، حضور غضبناک ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہاں امامت کا اعلان نہیں کیا جا رہا بلکہ حضور مصلی عطا کر کے صدیق اکبر کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر صرف نماز ہوتی تو حضرت فاروق اعظم کے پیچھے بھی ہو جاتی۔ اور بڑے لطف کی بات ہے، سیدنا صدیق اکبر 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام مرض میں پڑھاتے رہے، 17 نمازیں پڑھائیں۔ وحی کا سلسلہ بھی جاری ہے، وحی آ سکتی ہے، صحابہ بھی سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے، مہاجرین بھی، انصار بھی، اصحاب بدر بھی، عشرہ مبشرہ بھی، سیدنا فاروق اعظم بھی، حضرت عثمان غنی بھی، مولا علی شیر خدا بھی، حضرت عباس بھی، یہ سارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور مصلی عطا کر رہے ہیں، رب وہی نازل کر کے منع نہیں کرتا۔ پتہ چلا رب بھی صدیق کی امامت پہ راضی ہے اور مومن بھی صدیق اکبر کی امامت پہ راضی ہے۔ یہی بات حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا، حضرت آپ نے خلافت کا اعلان کیوں نہیں کیا، امامت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ دین مقدم ہے یا دنیا مقدم ہے؟ کہا حضرت دین مقدم ہے۔ کہا جس کو مصطفیٰ جان رحمت نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے ہم نے اس کو اپنی دنیا کا امام بنا لیا ہے۔ پھر آپ اگر قرآن میں غور کریں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے، ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ آیت استخلاف ہے اور اہل سنت کی بہت قوی دلیل ہے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی حقانیت اور صحت پر۔ اللہ رب العزت سورۃ النور میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وعدہ کرتا ہے، لفظوں پہ غور کریں، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کس سے؟ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین میں ضرور بالضرور خلافت کا منصب عطا فرمائے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، تو اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کے وعدے کے خلاف ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ رب کائنات وعدہ کر رہا ہے کہ اے نبی کے صحابہ جو تم میں سے ایمان لائے رب ان کو زمین پر خلافت دے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر خلافت کا منصب صدیق اکبر کے لیے نہیں تھا تو پھر رب کے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے خلافت کا اعلان صدیق اکبر کے لیے کیا تھا۔